بلند پایا مقرر دل نشیں واعظ جناب حضرت قاری محمد ہارون صاحب کاشفی دامت برکاتہم العالیہ کو پیش کر رہا ہوں۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی قیمتی اور مؤثر نصیحتوں سے ہم تمام سامعین کو نوازیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها صدق الله العظيم ما أوحي إلي إن جمع المال وأكون من التاجرين فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ فکر دنیا کر کے دیکھا ذکر عقبا کر کے دیکھ سب کو اپنا بنا کے دیکھا رب کو اپنا بنا کے دیکھ سب کو دل میں بسا کے دیکھا رب کو دل میں بسا کے دیکھ سب کا بن کے دیکھا ارے رب کا بن کے دیکھ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے جس نے انسان کو سنبھالا ہے اس کی تعریف لا محالہ ہے نور اتارا گیا ساتھ اس کے پیچھے چلو اجالا ہی اجالا ہے محترم حضرات عزیزان ملت اسلامیہ ملت کے نوجوان ساتھیوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے حضرات علماء اکرام بزرگان دین اور ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہم سب کے سرپرست حضرت الحاج قاری سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ہمارے حضرت
پیر و مرشد حضرت مولانا اسلم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اجل حضرت مولانا عرفان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ حضرات ان حضرات کی زیارت کر رہے ہیں اور پسے پردہ بیٹھی میری عزت ماں اور بہنوں، آپ کا یہ پروگرام ہمارے حضرت قاری محمد شمعون صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی جد و جہد کے ساتھ پورے سال محنت کر کے پورے سال کا نچوڑ، پورے سال کا مکھن آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے۔ یقیناً جب آدمی محنت کرتا ہے اور اس کی محنت کو دیکھ کر کوئی ماشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اس کے اندر جان میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ مقرر تقریر کر رہا ہے، مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں اور ہم باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ وقت کے بڑے امام گزرے ہیں، وقت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ جب ایک بچے کو دیکھتے تھے، جب ایک طالب علم کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کیا ہوتے تھے بھائی؟ بولو، قبرستان میں تو نہیں بیٹھا میں۔ کیا ہوتے تھے بھائی حضرت؟ کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ تو اتنے بڑے حضرت ہیں، آپ تو اتنے بڑے اللہ والے ہیں، آپ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں، آپ ایک بچے کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا اللہ اکبر کہ لوگوں، میں اس بچے کو دیکھ کر کھڑا نہیں ہوتا ہوں، میں اس طالب علم کو دیکھ کر نہیں کھڑا ہوتا ہوں، بلکہ اس کے سینے میں جو میرے رب کا پاک کلام ہے میں اس کے احترام میں، اس کے ادب میں کھڑے ہو جایا کرتا ہوں۔ آج قرآن کی بات ہو رہی ہے، آج اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے اندر بے ادبی کا یہ عالم، کرسیوں پہ بیٹھے تو فسر فسر کر رہے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے تو ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں۔ یاد رکھو ان اللہ والوں سے جو ان کی نظر عنایت آپ کے اوپر ہو رہی ہے، جب آنکھ سے آنکھ ملتی ہے، دل سے دل ملتا ہے تو پھر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس روح کا علاج ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، جو سکون، جو اطمینان، جو راحت اور جو ہمارے دلوں کو اطمینان ملتا ہے وہ کسی ایئر کنڈیشن کمرے میں نہیں ملے گا، وہ کسی ایئر کنڈیشن گاڑی میں نہیں ملے گا، وہ کسی بنگلے کے اندر نہیں ملے گا۔ جو ان اکابرین کی جوتیوں میں بیٹھ کر سکون ملتا ہے، جو انسان دل سے ان کی خدمت میں آتا ہے، ان کے پاس آتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم جنت کے مزے دنیا میں پاتا ہے۔ آپ کے اسٹیج پر آپ کے سامنے وہ شخصیات موجود ہیں کہ جن کو آقا نامدار، تاجدار مدینہ، عربی مجتبی، کملی والے مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں زیارتیں ہوتی ہیں، وہ ہستیاں آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا انسان شکر ادا کرنے سے قاصر۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جن کا انسان شکر ادا کرنے سے قاصر۔ ان تمام نعمتوں میں جو سب سے عظیم تر عظیم نعمت ہے، بلکہ ایک ہی ایک نعمت عظمیٰ اللہ نے عطا کی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ ایمان ہے تو دنیا میں بھی زندگی کامیاب ہے، ایمان ہے تو آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے دنیا میں بھی زندگی برباد ہے اور آخرت میں بھی جہنم ٹھکانہ ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ نے اس کو صحابی بنا دیا۔ کہو سبحان اللہ۔ کیا بنا دیا اس کو؟
نہیں تو ابو جہل نے بھی دیکھا، اوروں نے بھی دیکھا، لیکن ایمان کی قید لگا دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، عید کا چاند دیکھ چکا ہے، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، جوان خوشیاں منا رہے ہیں، بوڑھے خوشیاں منا رہے ہیں، عورتیں خوشیاں منا رہی ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا چاند دیکھ چکا ہے، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے۔ مسلمانوں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار رونے لگ جاتے ہیں۔ بعد میں ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا چاند دیکھ چکا ہے، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زار رونے لگ جاتے ہیں۔ بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا چاند دیکھ چکا ہے، سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، جوان خوشیاں منا رہے ہیں، عورتیں خوشیاں منا رہی ہیں، بچے خوشیاں منا رہے ہیں، بڑے خوشیاں منا رہے ہیں، جوان خوشیاں منا رہے ہیں۔ امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، 22.5 لاکھ مربع میل پر اکیلا حاکم ہے۔ مسلمانوں، عمر کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کان کھول کر کے سن لو، میرا عید کا دن وہ دن ہوگا۔ مسلمانوں، سہارنپور کے اچھے مسلمانوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام سنو۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ وہ عمر کہتے ہیں کہ جس کو شیطان 10 گلی دور بھاگا کرتا تھا دیکھ کر، وہ عمر کہتے ہیں کہ جس نے بادشاہت کی زندگی میں فقیرانہ زندگی گزاری، وہ عمر کہتا ہے کہ جس کے بارے میں دنیا کے سائنسداں یہ کہنے پر مجبور ہے، یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ اگر عمر 2 سال دنیا میں زندہ رہ جاتے تو پوری دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مسلمانوں، وہ عمر کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا عید کا دن وہ دن ہوگا، میرا کامیابی کا دن وہ دن ہوگا، میرا خوشی کا دن وہ دن ہوگا جس دن عمر اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو جائے۔ آج میرے ایمان کا کیا محاسبہ، ایمان کی چکی کہاں چل رہی ہے؟ یہ ایمان والا ذرا سی بات پر جھوٹ بول دیتا ہے، یہ ایمان والا راتیں زنا میں گزارتا ہے، یہ ایمان والا نشے کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، یہ ایمان والا والدین کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، یہ ایمان والا قرآن سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، یہ ایمان والا اپنے بڑوں کی بے ادبی کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمانوں، جب ایمان کی حالت میں مصائب اور مشکلات آتے ہیں تو ایمان ایسے کٹ کے اندر داخل ہوتا ہے جیسے زمین پر میک کو رکھو، جتنی طاقت سے، جتنی زور سے ہتھوڑا مارو گے اتنی تیزی سے وہ کیل اندر جائے گی۔ اسی طریقے سے جب ایمان کی حالت میں یہ ایمان والے کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب اور مشکلات آتے ہیں تو ایمان کٹ کر کے اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ مسلمانوں، ایمان کی چکی کہاں چل رہی ہے؟ وقت کم ہے، آئیے قرآن کے اس آیت کے آئینے میں ہم دیکھیں کہ ہمارے ایمان کا سونا کتنا کھرا اور کتنا کھوٹا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم ان سے کہہ دو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا بھائی؟ اللہ کیا فرما رہے کہ تم ان سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، غور سے سننا، تمہارے ماں باپ، وَأَبْنَاؤُكُمْ،
اور تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے جمع کر کے رکھے ہیں، تجارت تخشون کسادہا اور تمہارا کاروبار اور تمہاری تجارتیں جن کا تمہیں رات دن گڑ جانے کا اندیشہ لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ مکانات جو تمہیں بڑے محبوب اور پسند ہے۔ خداوند عالم نے دنیا کے تعلق سے قرآن کریم میں یہاں تک 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی، اگر ان چیزوں کا تعلق ماں باپ کا، اولاد کا، بھائی کا، بیوی کا، خاندانوں کا، مال و دولت کا، کاروبار کا اور مکانات کا، اگر تمہارے دل میں ان چیزوں کی زیادہ محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، پس تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے اوپر کمر آ جائے، پھر تم اللہ کی پکڑ کا انتظار کرو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلا دو، اگر امت آج پھنسی ہوئی ہے تو انہی 8 چیزوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ میرے لیے میری اولاد کی محبت زیادہ، میرے لیے میری بیوی کی محبت زیادہ، میرے لیے میرے کاروبار کی محبت زیادہ، میرے لیے میرے وہ مکان کا کوٹھڑا جس کو بنانے کے چکر میں یہ ایمان والا اپنی 60 70 80 سال کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے، یہ تجارت کہ جس کو یہ کہتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے، تجارت میں لگا ہوا ہے، مکان میں لگا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتلا دو، اگر اللہ کا منادی آواز لگاتا ہے، ایک آدمی اپنے کھیت میں پانی دینے میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی اپنے باغ میں ہل چلا رہا ہے، ایک آدمی تجارت کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی مزدوری کرنے میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی اپنا مکان بنانے میں لگا ہوا ہے، ایک آدمی اپنی ضروریات کی چیزوں میں لگا ہوا ہے۔ اب اگر اللہ کا حکم تمہارے سامنے آیا، خدا کے منادی نے آواز لگائی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف۔ اب اگر اللہ کا حکم سامنے آنے کے بعد کھیت والا وہاں سے چلے، پانی دینے والا وہاں سے چلے، تجارت کرنے والا وہاں سے چلے، بیوی بچوں کی فکر میں لگنے والا وہاں سے چلے، اور مکان بنانے والا وہاں سے چلے، اور ان سب کا رخ ایک ہو خانہ خدا کی طرف، یعنی اللہ کے گھر، مسجدوں کی طرف، اب یہ کہا جائے گا کہ ان چیزوں کے ساتھ محبت نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ مسلمانوں، اگر اللہ کے احکامات ٹوٹتے رہے جیسا کہ آج ہو رہا ہے، مسجد کے دروازے پر دکان ہے، 5 وقت کی مسلمان اذان سنتا ہے مگر نماز کی توفیق نہیں ہوتی، مسجدیں خالی پڑی ہوئی۔ ایمان کس چیز پر بیان ہو؟ جھوٹ پر، چوری پر، غیبت پر، زنا پر، بدکاری پر، ایک دوسروں کی برائیوں پر، ایک دوسروں کے اوپر تہمتیں لگانے پر، کن کن چیزوں پر بیان ہو؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مختصر زندگی ہے، غنیمت سمجھ زندگی کی بہار کہ آنا نہ ہوگا یہاں بار بار۔ میرے بھائیوں، آؤ آج ہم اپنے ایمان کا محاسبہ کریں۔ وہ جو 10,000 کلومیٹر دور بیٹھ کر وہاں سے میرے بچے کے لیے اس طرح بھیجتا ہے، میرا نوجوان پیارے نبی کا امتی اپنے چہرے کو صاف کر لیتا ہے، وہ ظالم جو میرے نبی کی تعلیم کا دشمن ہے، جو میرے نبی کے عاشق کو، جو میرے نبی کے دیوانے کو اپنے طریقے پر لانا چاہتا ہے، وہ وہاں سے پھٹی ہوئی پینٹ بیچتا ہے، میرا نوجوان پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیتا ہے۔ وہ ظالم میرے نبی کی بیٹی کی زندگی سے، میرے نبی کی بیٹی کی کنیزاؤں کی زندگیوں میں سے ایمان کو کھرچنے کے لیے وہاں سے آدھی آستین کا سوٹ بیچتا ہے، میری بیٹی بازار میں جا کر آدھی آستین کا سوٹ لے آتی ہے۔ یہ معصوم بچہ 5 سال کا، اس کو کیا پتا مسلمانوں انگریزی کٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ 5 سال کے بچے کی دکان پر جا کر انگریزی کٹنگ لاتا ہے کرا کر کے، تو ایمان اس کے اندر داخل ہوگا یا غیروں کا طریقہ داخل ہوگا؟ بولو۔
یہ 5 سال کی بچی کو کیا پتا آپ آستین کے کپڑے کیا ہیں؟ یہ مسلمان جا کر کے آپ آستین کے کپڑے یہ 5 سال کی بچی کے اندر، ارے پڑھاؤ اپنی بچیوں کو سیدہ فاطمہ کی تاریخ کو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا نیند کس کس کو آ رہی؟ بھائی ہاتھ اٹھائیو، تجھے آ رہی؟ اچھا نیند کس کو نہیں آ رہی؟ ہاتھ اٹھانا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا یا نہیں آ رہی؟ ماشاءاللہ بہت زندہ دل لوگ ہیں بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میری بیٹی فاطمہ کیوں آئی ہو؟ فرمایا ابا جان میرے نبی میں کچھ ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، میرا ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ ہدیہ کیا ہے کہ کئی دنوں کے بعد علی کچھ مزدوری کر کے کچھ گھر کے اندر سامان لے کر کے آئے اور اس کے اندر 5 روٹی بنی۔ کتنی بھائی؟ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ اس کے اندر 5 روٹی بنی۔ 1 روٹی حسن نے کھا لی، 1 روٹی حسین نے کھا لی، 1 روٹی علی کے حصے میں آ گئی، 1 روٹی وقت پر ساحل آ گیا اس کو دے دی، 1 روٹی میرے حصے میں آئی۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، جب میں کھانا کھا رہی تھی تو میں آدھی روٹی کھا چکی تھی، آدھی روٹی باقی تھی۔ میرے دل میں خیال آیا فاطمہ تو یہاں کھانا کھا رہی ہے، نہ جانے تیرے ابا کس حال میں ہوں گے۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، میں آدھی روٹی کا ہدیہ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئی ہوں۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے ابا جان، یہ روٹی کا ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مسلمانوں اپنے پیارے لاڈلے نبی کا پیغام سنو، اس نبی کا پیغام سنو جس نبی سے پہلے کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس نبی کا پیغام سنو، اس پیارے نبی کی پیاری امت کے پیارے نبی کا پیغام سنو جس نبی کی امت سے پہلے کسی نبی کی امت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں اس ماہ رمضان المبارک کے اندر دوپہر میں پیٹ بھر کے کھانا کھانے والوں سن لو اپنے پیارے نبی کا فرمان، اپنے پیارے نبی کا پیغام۔ میری بیٹی تو نے صحیح سوچا، آج محمد الرسول اللہ کے پیٹ کے اندر 4 دن سے کوئی لقمہ نہیں گیا۔ آج ہم دوپہر میں یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر دوپہر میں بیٹھ کر کام کو ترجیح دیتے ہیں، روزہ ہو یا نہ ہو، تراویح پڑھے یا نہ پڑھے۔ میرے بھائیوں اٹھو، اور یہ حالات جو ہم نے دیکھے ہیں یہ ہماری ایمانی کمزوری کی وجہ سے کیا حالات گزرے ہیں۔ ہماری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ مسجدیں خالی ہو گئی، مسجدوں کے پاس مسجدوں کے اندر یہ بیچارے تبلیغی جماعت والے گھر گھر جا کر کے آ جاؤ اللہ کے بندے آئے ہیں، اللہ کے دین کی بات کو لے کر ہم نے کپڑوں کا بہانہ کر دیا، ہم نے بچوں کا بہانہ کر دیا، ہم نے گھر کا بہانہ کر دیا، ہم نے دوسرا بیماری کا بہانہ کر دیا۔ پھر جب ہم مسجدوں کے اندر آنا شروع ہوئے تو اللہ نے ڈنڈے مار مار کر بھگایا، اور یہاں تک کہ جمعے کی نمازیں 2-2 3-3 آدمیوں نے مسجدوں میں پڑھی، نہیں تو مسجد ویران ہو گئی۔ یہ لاک ڈاؤن بھی کچھ نہیں تھا، وہ لاک ڈاؤن تھا جو امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا تھا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں میرے بھائیوں، وقت زیادہ نہیں ہے، مختصر بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہیں، وہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ اس واقعے کو سنیں۔ جب لاک ڈاؤن لگا، اور ایسا لاک ڈاؤن لگا کہ امام الانبیاء کو نظر بند کر دیا گیا، صحابہ کے ساتھ میں، صحابیات کے ساتھ میں، بچوں اور جوانوں کے ساتھ میں، میرے بھائیوں اتنا جو ان کے پاس سامان تھا ختم ہونے لگا، بڑے اتنا سامان ختم ہونے لگا کہ بڑے بھوکے رہنے لگے، بچے کھانے لگے، پھر اور سامان ختم ہوتا چلا گیا، پھر بچے بھوکے رہنے لگے، پھر عورتیں بھوکی رہنے لگی، یہاں تک کہ سامان بالکل ختم ہو گیا، یہاں تک کہ دودھ پیتے بچے بل بلانے لگے۔ ایک عورت ہے، اس کے گود میں ایک بچی
ہے وہ اپنی بچی کو لے کر تڑپ رہی ہے، اس کی بچی تڑپ رہی ہے، اس کی بچی مر رہی ہے، اس کی بچی کے پیٹ کے اندر کچھ نہیں گیا، وہ بچی کو لے کر امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری اولاد آپ پر قربان، اللہ کے رسول میری بچی مر رہی ہے، میری بچی تڑپ رہی ہے، اللہ کے رسول اس کو بچا لیجئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا کیا آپ نے اس کو دودھ نہیں پلایا؟ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے میرے پیٹ کے اندر کوئی لقمہ نہیں گیا، اس لیے میری چھاتیوں کا دودھ بھی خشک ہو چکا، اللہ کے رسول میری بچی کو بچا لیجئے۔ امام الانبیاء نے اپنی شہادت والی انگلی اس بچی کے حلق میں ڈالی، اس بچی نے سانس لیا۔ میری ماں اور بہنوں، اپنے شوہر کے ساتھ ہمیں وفاداری کے ساتھ زندگی گزار لینا۔ آپ یہاں آئی ہیں، ایک واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور اپنے دامن میں اس فقیر کی، اس طالب علم کی اس بات کو لے کر کے چلے جانا۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آپ بھی غور سے سنیں، جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سنیں، اور جو راستوں پر کھڑے ہیں وہ بھی سنیں۔ میرے بھائیوں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب چلا کرتے تھے تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر ایمان لایا کرتے تھے۔ کیا لاتے تھے بھائی؟ ایمان لایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک روز یہ بات اتنی عام ہوئی کہ پوری دہلی کے اندر ہنگامہ برپا ہو گیا، اور جج صاحب نے ان کو طلب کر لیا۔ جج صاحب نے، مختصر واقعہ بتاتا ہوں، جج صاحب نے جب ان کو طلب کیا اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے خلاف فیصلہ سنانا چاہا، تو جج نے دیکھا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے چہرے کی طرف، تو جج بھی اپنی کرسی پر بیٹھ کر کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جب گھر پہنچے اور والدہ سے جا کر کے کہا اماں تجھے معلوم ہے تیرے لاڈلے کی، تیرے بیٹے کی کیا چرچا ہو رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بولتا بھی نہیں ہے، وہ کسی سے کہتا بھی نہیں ہے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی بیٹا دسترخوان لگا ہے، تو کھانا کھا لے، یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ کیا کہا بھائی؟ کیا کہا؟ یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اماں تو یہاں 4 دیواری کے اندر رہتی ہے اور میں باہر رہتا ہوں، پھر کہتی ہے یہ کمال تیرا نہیں، یہ کمال میرا ہے۔ ہاں بیٹا، آج تک میں نے تجھ سے 4 باتیں چھپائی ہیں۔ کیا باتیں بھائی؟ کتنی باتیں؟ وہ پیچھے والے بھی بولے کتنی باتیں بھائی؟ 4۔ ماشاءاللہ زندہ ہے، سن رہے ہیں بھائی قاری عارف صاحب؟ ماشاءاللہ۔ کتنی باتیں بھائی؟ 4۔ بیٹا پہلی بات فرمائی کہ جب تو میرے پیٹ کے اندر تھا تو میں نے گناہ کبیرہ، تو کیا گناہ کبیرہ وہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، گناہ کبیرہ تو کیا گناہ صغیرہ کا بھی اپنے دل سے گزر نہیں ہونے دیا۔ اور بیٹا میں نے اپنے نبی کی سنت کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس نیت کے ساتھ کہ میرے پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے کہیں اس گناہ کی نحوست اس کے اوپر نہ پڑ جائے۔ اور بیٹا میں نے تجھے کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اور میں نے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کیے تجھے دودھ نہیں پلایا۔ اور میری ماں اور بہنیں بڑی غور سے سنے چوتھی بات کو۔ وہ بوڑھی اماں کہنے لگی کہ بیٹا آج بھی یہ بوڑھی ماں اپنی پیشانی کو تہجد میں اللہ کے سامنے رگڑ رگڑ کر کے دعا کرتی ہوں، اے محمد الرسول اللہ کے رب، اے ابراہیم خلیل اللہ کے رب، اے اسماعیل ذبیح اللہ کے رب، اے
موسیٰ کلیم اللہ کے رب، اے عیسیٰ روح اللہ کے رب، میرے بیٹے کو اتنا نیک اور صالح بنا دے کہ اس کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، لوگ اس کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر کے ایمان لے کر آئیں۔ میری ماں اور بہنیں اور میرے بھائیوں، میں کہا کرتا ہوں وہ مائیں تھی جو تہجد میں اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ رگڑ کر کے دعائیں مانگا کرتی تھی، اللہ ان کے انوارات ان کے بچوں کے چہروں پر ظاہر کیا کرتا تھا۔ آج کی مائیں ہیں، آج کی مائیں ہیں، آج کے نوجوان ہیں، اپنی راتوں کو یوٹیوب کے سامنے، انٹرنیٹ کے سامنے، فیس بک کے سامنے، واٹس ایپ کے سامنے اپنی راتوں کو گزار رہی ہیں۔ یاد رکھو اس کی نحوست اللہ ہمارے بچوں کے اور بچیوں کے چہروں پر ظاہر کر رہا ہے۔ ماں بیٹی کو بلاتی ادھر کو ہے، بیٹی ادھر کو جاتی ہے، باپ بیٹے کو بلاتا ادھر کو ہے اور بیٹا ادھر کو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مغربی تہذیب نے، اس تمدن نے ہمارے بچوں کے اندر سے، ہماری بچوں کے اندر سے ایمان کو ختم کر دیا۔ 2021 اور 22 اور 23 اور 24 اور 25 کے اندر اللہ اکبر، مسلمانوں، میرا نوجوان گلیوں میں پھرتا رہا، دوسروں کی بیٹیوں کو دیکھتا رہا، دوسروں کی بہووں کو دیکھتا رہا، اسی کی ناک کے نیچے سے 6 لاکھ سے زائد بچیاں، کتنی؟ 6 لاکھ سے زائد بچیاں ایمان کو چھوڑ کر، کلمے کو چھوڑ کر، لا الہ الا اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا چکی ہیں۔ میرے بھائیوں، اٹھاؤ، اپنی غیرت کو زندہ کرو اور اپنی بچیوں کی حفاظت کرو۔ وہ جانے والی بچی کسی کی بھی ہو، میری بیٹی ہے، وہ جا کر کے میرے نبی کی بیٹی کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ آج ایمان کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر دیوی نام رکھ رہی ہے، پوجا نام رکھ رہی ہے، منگل شتر پہن کر، آگ کے پھیرے پھیر کر اور اسی طریقے سے ماتھے پر تلک لگا کر وہ دوسروں کے ساتھ جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے گھر سے اسے نبی کا طریقہ نہیں دیا، قرآن والی زندگی نہیں دی، اکابرین سے تعلق نہیں جوڑا، ایمان کو مضبوط نہیں کیا۔ آج اس کے میموری کارڈ جو کہ خالی ہے، میموری کارڈ کے اندر جو تم بھرو گے وہ بجے گا، گلاس کے اندر دودھ ڈالو گے تو دودھ نکلے گا، پانی ڈالو گے تو پانی نکلے گا، زہر ڈالو گے تو زہر نکلے گا۔ میں اپنی بچیوں سے کہتا ہوں، اپنی بیٹیوں سے کہتا ہوں، حضرت مولانا عرفان صاحب کی موجودگی میں، قاری عارف صاحب کی موجودگی میں، حضرت قاری سعید احمد صاحب مد ظلوم العالی کی موجودگی میں، میری بیٹیوں، جو اللہ نے آپ کو حیا کا زیور عطا کیا ہے، یہ دنیا کا زیور، یہ دنیا کا زیور جس کو آپ بہترین قیمتی سمجھ کر کسی اچھی شادی بیاہ کے اندر پہن کر جاتی ہو، واپس آ کر 7 تالوں کے اندر اٹھا کر رکھتی ہو، اس لیے کوئی اس کو چرا نہ لے، کوئی اس کو اٹھا نہ لے، کوئی اس کو چوری نہ کر لے۔ میری ماں اور بہنوں، اگر یہ دنیا کا زیور تمہارے سے چوری ہو گیا، تمہارے سے اٹھ گیا، کسی نے چرا لیا، کسی نے چوری کر لیا، میری ماں اور بہنوں، یہ زیور تمہیں دوبارہ نصیب ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے بازار میں مل جائے گا۔ اللہ نے جو تمہیں حیا کا زیور عطا کیا ہے، اگر کوئی غیور، کوئی دیوس، کوئی ظالم گاڑی کا لالچ دے کر، کار کا لالچ دے کر، بائک کا لالچ دے کر، پیسے کا لالچ دے کر آپ کی زندگی میں سے آپ کی حیا کو چھین لیتا ہے، میں کہتا ہوں، میرا ایمان کہتا ہے، اگر اللہ اس عورت کو قیامت تک کی زندگی عطا کر دے، اس عورت کو وہ حیا کا زیور دوبارہ نصیب نہیں ہو سکتا جو اللہ نے ایک ایمان والی کو عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حیا کا زیور دنیا کے بازار میں ملتا ہی نہیں جو اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، تمہارے باپ کے پاس اگر 2000 کا کپڑا دلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، 200 روپے کا سوٹ پہن لینا۔ اگر تمہارے شوہر کے پاس 1000 کا سوٹ نہیں دلانے کے لیے 100 روپے کا سوٹ پہن لینا۔ اگر تمہارے بھائی کے پاس تمہیں پیسے نہیں ہے دینے کے لیے تو غربت میں زندگی گزار لینا، لیکن حیا کے دامن کو پکڑ کے رکھنا۔ سنو امام الانبیاء کا فرمان، میرے نبی نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر، اپنے غریب شوہر کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزار کر جائے گی، اپنی حیا کو باقی رکھ کر زندگی گزار کر جائے گی، تو پھر سن لو اپنے محبوب کا، اپنے پیارے نبی کا فرمان کہ اللہ کل قیامت کے دن اس عورت کو بغیر
حساب و کتاب کے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ اگر آپ نے حرام کے پیسوں سے، حرام کی دولت سے آپ نے 5000 کا سوٹ پہن لیا، آپ نے 5000 کے سوٹ سے اپنے بدن کو چمکا لیا، خوبصورتی میں ڈھال لیا، یہ یقیناً میری ماں اور بہنوں آگ کے انگارے ہیں جو دنیا میں بھی جلائیں گے اور جہنم کی دہتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اپنی حیا کو بچا کر، قرآن کا دامن چھوڑ کر، اللہ کا دامن چھوڑ کر، نبی کا دامن چھوڑ کر نہ جائیں اور غیروں کے طریقوں پر نہ چلیں۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں، اس بھائی سے کہتا ہوں جو اپنی بہن کو لے کر بازار جاتا ہے، اس شوہر سے کہتا ہوں جو اپنی بیوی کو لے کر بازار جاتا ہے، اس باپ سے کہتا ہوں جو اپنی بیٹی کو لے کر بازار جاتا ہے اور کپڑے والے کے سامنے، سنار کے سامنے اس بیٹی کو جا کر بے پردہ کر دیتا ہے۔ کہاں گئی تیری غیرت؟ یہ تو عورت کا نام ہی پردہ ہے۔ یہ موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مسلمان رات کو اٹھ کر قاری عارف صاحب یہ دیکھتا ہے میرا موبائل پاس میں رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ یہ ایمان والا اپنی بیٹی کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی بیوی کو نہیں دیکھتا ہے، اپنی ماں کو نہیں دیکھتا ہے۔ یہ موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس کو روڈ پر رکھ کر ایک پانی کی بوتل نہیں خرید سکتے، خرید لیں گے جا کے، کیوں؟ اس کو کوئی اٹھا نہ لے، کیا حیثیت ہے؟ اور ہم نے اپنے گھر کی عزت کو 6 گھنٹے کے لیے باہر بھیج دیا۔ یہ موبائل کی کیا حیثیت ہے؟ اس کی اتنی فکر، اور گھر کی عزت کو ہم نے گھر سے 6 گھنٹے کے لیے باہر بھیج دیا۔ کیا ہم کو اس کی خبر ہے کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے؟ اس کی ضروریات ہیں تو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو، بھائی اپنی بہن کے ساتھ کھڑا ہو، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو اور ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ میرے بھائیوں، ابھی حضرت مولانا عزیز اللہ صاحب بہت ساری باتوں پر توجہ دلا رہے تھے، وقت کم ہے، مجھے بھی بہت ساری باتیں کرنی تھی، تو آئیے اس جامعہ عثمانیہ کے اندر جہاں ایمان بنایا جاتا ہے، آؤ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں دکانیں کھول لی ہیں، میں ان کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہوں آؤ ان دکانوں میں آؤ اور ایمان کا سودا خریدو۔ یہاں قرآن والے بنائے جاتے ہیں، یہاں اللہ والے بنائے جاتے ہیں، یہاں نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنائے جاتے ہیں، یہاں دنیا کا سبق دیا جاتا ہے، یہاں آخرت کا سبق دیا جاتا ہے، یہاں دنیا میں بھی زندگی کیسے گزرے گی، کیسے کامیاب ہوگی اس کا سبق دیا جاتا ہے۔ آؤ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، ایک بچے کا ایمان بن گیا اللہ کی قسم اس کی نسل سنور جائیں گی۔ ایک بچے کے اندر اللہ کا پاک کلام اتر گیا۔ ہمارے حضرت مولانا مسرور حیدر صاحب جو ایک بہترین مقرر ہے، جو ایک بہترین ناظم ہے، ماشاءاللہ اللہ نے بہت ساری انہیں خوبیوں سے نوازا ہے اور بہت بڑی درسگاہ کے یہ شیخ الحدیث ہے۔ یہ ابھی فرما رہے تھے کہ ان مدرسوں میں آؤ اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور یہاں سے تعلیم حاصل کرو، اٹھو اور ان تعلیم کے لیے میں آپ سے نبی کے صدقے میں ہمارے حضرت قاری صاحب بیٹھے ہیں اور ایک بچے کی تعلیم کے لیے تاکہ میری اولاد نہ پڑھ سکی، میرے بھائی کی اولاد پڑھ لے، میرے دوسرے بھائی کی اولاد پڑھے، اور یہ قرآن جو آسمان سے لے کر زمین تک سرکشت بک، سرکشت کتاب ہے، جس میں ایک زبر زیر کا بدلو نہ آیا تھا، نہ آیا ہے اور نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ کہو انشاءاللہ نہ صبح قیامت، جب تک یہ علماء زندہ ہے، جب تک یہ مدارس زندہ ہے، یہ مکاتب زندہ ہے۔ ظالموں نے میرے رب کے پاک کلام کو مٹانے کی کوشش کی، لیکن 1440 سال کے بعد بھی مسلمانوں قرآن اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ جیسا کہ 1440 سال پہلے مکہ کی اور مدینہ کی گلیوں میں اترا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایروپلین میں بیٹھ کر ہندوستان، پاکستان، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ کے اندر پہنچ گیا ہو، نہیں، اس کے پیچھے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا نام بتاؤ، ایک آدمی اٹھے جو بتا دے پورے مجمع میں سے، اپنے دادا کے دادا کے دادا کے دادا کا نام بتاؤ۔ نہیں بتا سکتے؟ یہ تاریخ 100، 200، 300، 400، 500 سال کی ہو سکتی ہے۔ قرآن کب نازل ہوا بھائی؟ آج سے 1440 سال پہلے۔ تو اس کے پیچھے کتنی قربانیاں دی گئی ہوں گی؟
آج بھی یہ زندہ ہے اپنی پوری طاقت اور پورے انوارات کے ساتھ۔ امام الانبیاء نے فرمایا اگر کوئی انسان وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اللہ ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکی عطا کرتا ہے۔ امام الانبیاء نے اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف کے اوپر 50 نیکی عطا کرتے ہیں۔ امام الانبیاء نے اور آگے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان وضو کر کے ماہ رمضان المبارک کے اندر اس قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایک حرف کے اوپر 700 نیکی عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ نہ کہہ دیو، کیوں مہنگائی بہت کر رکھی ہے نا مودی جی نے، اتنی مہنگائی ہو گئی کہ سبحان اللہ بھی مہنگی ہوئی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان، میں یہاں بول رہا ہوں جب سے سبحان اللہ زور سے کہو سبحان، ماشاءاللہ۔ قرآن کریم آنے والی نسلوں میں منتقل ہو اس کی فکر لے کر اللہ کی قسم یہ علماء اکرام ٹوٹے ہوئے چٹائیوں پر بیٹھ کر اپنی راتوں کو قربان کر کے اپنے دلوں کا سکون ختم کر کے بچوں کو تیار کرتے ہیں تاکہ یہ قرآن اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ان غریب بچوں کو اپنے پاک کلام کی تعلیم کے لیے قبول فرماتا ہے۔ تو کون کون ہے جو چاہتے ہیں کہ میرا 1 روپیہ میرے 10 روپیے اللہ کے پاک کلام کے لیے خرچ ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی۔ ماشاءاللہ سب زندہ دل لوگ ہیں۔ ایک اللہ کا شعر میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو ان علماء کو، دیکھو ان حفاظ اکرام کو، دیکھو ان معصوم بچوں کو جو اپنی معصوم زبانوں سے میرے رب کے پاکیزہ مقدس کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ آج بھی یہ قرآن 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 50 نہیں 100 نہیں 1000 نہیں لاکھوں کروڑوں سینوں میں ویسے ہی محفوظ ہے جیسا کہ آج سے 1440 سال پہلے تھا ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ کہو انشاءاللہ باقی رہے گا۔ کون ہے ایک اللہ کا شعر جو قرآن کریم کی تعلیم کے لیے کہے کہ قاری صاحب 10,000 روپے میری حلال کمائی میں سے اللہ کے پاک کلام کے لیے جامعہ عثمانیہ کے لیے، قاری شمون کے لیے نہیں، قاری شمون کی اولاد کے لیے نہیں، بلکہ جامعہ عثمانیہ کے اندر جو بچے کلام اللہ شریف پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کے پڑھنے والے کو بھی دیکھنا ثواب۔ اور میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسہ دینے کے لیے، چندہ دینے کے لیے آپ کے پاس روپیہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ایک مرتبہ اس کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہوئے چلے جانا، ان علماء کے اوپر محبت کی نظریں ڈالتے ہوئے چلے جانا، ممکن ہے اللہ کو یہ ادا پسند آ جائے اور اللہ میری اور آپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ ایک اللہ کا شعر دیکھتا ہوں کون ہے جو 10,000 روپے کے لیے کھڑا ہو جائے، اور وہ دیکھو اللہ کا شعر، کھڑے ہو جاؤ۔ ماشاءاللہ کیا نام ہے جی؟ ماسٹر ممتاز صاحب۔ اچھا وہ نہیں بولوں گا۔ ماشاءاللہ حاجی ممتاز صاحب 10,000۔ اللہ ان کو ان کی بیوی کے ساتھ میں حج کے لیے قبول فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ اچھا قاری شمون یہ بتاؤ مجھے، بریانی مٹر والی ہے پلو بوٹی والی؟ تو بتا دو انہیں، انہیں بول نہیں رہے ہیں۔ ہاں ماشاءاللہ، دیکھ لو جتنی جان لگاؤ گے اتنا زیادہ کھایا جائے گا بھائی۔ پہلے پیٹ پوجا پھر رب پوجا ہے نا۔ 10,000 اللہ ان کو ان کی بیوی کے ساتھ میں حج کے لیے قبول فرمائے۔ کہہ دو آمین، پیچھے والے بھی کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ان کی نسلوں میں شاہ عبد القادر جیلانی پیدا فرما دے۔ کہہ دو آمین۔ یہ کس کے آئے بھائی؟ ماشاءاللہ حاجی عتیق صاحب کے 10,000۔ اللہ حاجی عتیق صاحب کو ان کی عتیقہ کے ساتھ میں حج کے لیے قبول فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ ایک بار اور کہہ ہیں انتقال ہو گیا تو اللہ دوسری عطا کر دے۔ اب تو کہہ دو آمین۔ ماشاءاللہ اللہ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے۔ کہاں گئے حاجی عتیق صاحب؟
اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بھائی 2 آدمی ہو گئے. تیسرے نمبر پر کون ہے بھائی 10,000 کے لیے جو ہاتھ اٹھائے کہے اللہ کے پاک کلام کے لیے جامعہ عثمانیہ کے لیے حضرت جی کی موجودگی میں آمین ہوگی, اللہ قبول فرمائے گا. 10,000 ماشاءاللہ. دیکھتا ہوں کون ہے ایک اللہ کا شیر جو کہے میری طرف سے 10,000 روپے ہے. ماشاءاللہ آہستہ آہستہ سوچ رہے ہیں بولوں نہ بولوں. ماشاءاللہ ایک اللہ کا شیر. وہ دیکھو بھائی کون دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے 10,000 روپے. ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے بھائی ماشاءاللہ 10,000 روپے. 3 آدمی ہو گئے. دو ایک تیسرے نمبر پر اور کھڑا ہو جائے. بتا دو بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 10,000 روپے کے لیے اور کھڑا ہو جاؤ بھائی بس. اور نہیں میں آپ سے کہوں گا کہہ دو بھائی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. بھائی پیچھے سے کون ہے اللہ کے پاک کلام کے لیے جو 10,000 روپے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ دیکھو میرے بھائی کیا لائے بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہمارے اسلم بھائی نے 1,000 روپے ہو بھائی 1,000 روپے آنے والے ہو گئے. 5,000 کے لیے بتا دو. اچھا چلو جلدی سے کون ہے ایک آدمی 5,000 روپے کے لیے ماشاءاللہ. اخلاق صاحب نے 7,000, کلیم صاحب نے 2,500 روپے, قاری وقار صاحب نے 5,000, مولانا امجد صاحب نے 2,000, عمران صاحب نے 1,000, سیدو بھائی نے 1,000, مہتاب بھائی نے 1,000 اور نذیر صاحب نے 1,000, سعیدہ بیگم نے 500 روپے, امیر حسن نے 1,000 روپے. اچھا میرے کہنے سے کون ہے جو 5,000 دے گا؟ ایک آدمی. ایک اللہ کا شیر. بات کو دیکھتا ہوں کون آدمی مانتا ہے 5,000 روپے بھائی ماشاءاللہ. ہمارے حضرت جی بتا رہے تھے ایک جگہ نبی کا صدقہ مانگا تو 13 لاکھ روپے ہو گئے. کتنے ہو گئے بھائی؟ نبی کے صدقے میں کون ہے جو 5,000 روپے دے گا بھائی ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی اللہ قبول. سوچو نا کوئی زیادہ رقم نہیں ہے. ایک جرا سے ہوٹل میں جا کے خرچ ہو جا 5,000 ماشاءاللہ. بتا دو بھائی 5,000 روپے کے لیے. حضرت جی پھر ذکر بھی کرائیں گے, حضرت کی دعا بھی ہوگی, وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے. 5,000 روپے ماشاءاللہ. کون ہے بھائی ایک آدمی تو دے دو بھائی 5,000 روپے کے لیے. کوئی بڑی رقم نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. کون ہے بھائی ایک اللہ کا شیر جو کہے 5,000 روپے میری طرف سے ہیں. اچھا چلو 2,000 روپے کے لیے تو بول دو گے. 2,000 روپے. دعا کا وقت ہو رہا ہے میں اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں. 2,000 روپے کے لیے 5-10 آدمی آ جاؤ بھائی. 2 مزدوری کر کے جب 2,000 روپے آ جاتے ہیں بھائی. بلال بھائی الماری والے ماشاءاللہ بلال بھائی کے 700 روپے الماری والے. اللہ قبول فرمائے. آمین تو کہہ دو. 2,000 روپے دے دو بھائی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. یہ دیکھو میرے بھائی آگے اپنی والدہ کی لاؤ ادھر دے دو بھائی ادھر دے دو ماشاءاللہ. سبحان اللہ. سابق مدرس صاحب نے ماں ہے قاری دلشاد صاحب نے. اللہ قبول فرمائے. ایمانی جذبہ ہے. یہ کس نے دیے بھائی ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. نعیم بھائی نے 1,000 روپے. اللہ قبول فرمائے. بھائی کھڑے ہو جاؤ 2,000 روپے والے. 1,000 والے بھی آ جاؤ. چلو جلدی سے آ جاؤ بھائی. 1,000 روپے کا کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. دیکھو بھائی کورے کورے نوٹ آ گئے ماشاءاللہ. حیدر بھائی سرکڑی سے ماشاءاللہ 2,000 روپے کا تعاون کیا ہے. اللہ قبول فرمائے. مستری مہتاب بھائی نے بھی 500 روپے دیے ہیں. اللہ قبول فرمائے. اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ. اللہ ان کی نسلوں میں حافظ قرآن عالم بعمل پیدا فرمائے. بھائی آپ یہاں بیٹھے ہیں, آپ یہاں آئے ہیں, قرآن پاک کی محبت میں آئے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھائی یہ رات کو جب اپنے مکان کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو ان کے پڑوس میں ایک لوہار رہتے تھے اور وہ رات کو جب ان کو دیکھتے تھے تو لوہار کہتے تھے اپنی بیوی سے کہ بیوی دیکھو یہ اللہ کے نیک بندے کیسے اخلاص و للہیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. میرے بھائیوں اے بچوں خاموش. کیا کہتے تھے کہ کیسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں
کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے برابر میں جنت میں اللہ نے اس لوہار کا مقام بنایا، تو وہ حسرت کرتے تھے، حسد نہیں کرتے تھے۔ حسرت کرنا کہ نیک کام کرنے والوں کو دیکھنا، قاری شمون صاحب، قاری عارف صاحب، مولانا فضیل صاحب اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اگر کاش ہم بھی ایسا کام کرتے اللہ ہمیں بھی نیکی عطا کرتا۔ اور ایک یہ کہ یار یہ پتہ نہیں کس طرح کر رہا ہے، یہ حسد ہے، یہ کیوں کھا رہا ہے، یہ حسد ہے۔ اور حسرت کرنا الگ چیز ہے، اس پر اللہ اجر عطا کرتے ہیں۔ حسد کرنا بری بات ہے، یہ نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ نیکیاں کم پڑ رہی تھی نامہ اعمال میں، شکر ہے دشمنوں کی گالیاں اور بدزنی کام آ گئی، تو بدزنی ہونا ہے۔ کسی نے 1000 دیے، کسی نے 2000 دیے، کسی نے 10,000 دیے، اللہ نے دلوائے، آپ کی کوئی اوقات نہیں جو آپ دے دے، میری کوئی ہمت نہیں میں آپ سے لے لوں۔ آپ کو میں اس قرآن کی خدمت میں، اس مدرسے کے اندر آپ کے تعاون سے آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ ہر ایک آدمی اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالے اور کھڑا ہو اللہ کے قرآن کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، ان مدارس اسلامیہ کے لیے جو روئے زمین کے اوپر ہندوستان کے اندر آپ حضرات کے تعاون سے چلتے ہیں۔ آپ اپنی طرف سے 1 روپیہ، 10 روپے، 100 روپے، 50 روپے اٹھو اور اس رومال کے اندر ڈال دو، یہاں رومال بچھا دو بھائی، آ جاؤ 10 روپے کے لیے، 20 روپے کے لیے، اللہ خوش ہوگا۔ میرے دین کے لیے، میرے نبی کے دین کے لیے آواز لگائی جا رہی تھی، میرا یہ مزدور، میرا یہ غریب 10 روپے لے کر حاضر ہو گیا، 100 روپے لے کر حاضر ہو گیا، یہ بھائی 200 روپے لے کر آ گئے، یہ بھائی 200 روپے لے کر آ گئے، یہ بھائی 500 روپے لے کر آ گئے۔ یار رومال بچھا دو نا مولانا، ماشاءاللہ یہ 100 روپے لے کر آ گئے، اپنی جگہ پر جا کر کے بیٹھے، یہ 200 روپے لے کر کے آ گئے۔ اے بچہ، یہ بچیوں کو ماں اور بہنوں کے پاس بھی بھیجو، میری بہنوں آپ کو بھی تو جنت میں جانا ہے۔ دیکھتا ہوں کون ہے جو میرے نبی کے نام پر، اپنے نبی کی بیٹی کے نام پر اپنا صدقہ دیتی ہے، میرے نبی کے نام کا صدقہ دیتی ہے۔ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کے دینے کو بہت زندہ دل لوگ ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ آ جاؤ بھائی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے